ماشاءاللہ اجرکم اللہ. یہ تھے سید فرق عباس بخاری جو کہ بی بی خاتون قیامت کو پرسہ دے رہے تھے. مولا ان کی عمر دراز فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. سامعین گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، اب میں ملتمس ہوں سید الوحدین محترم المقام واجب الاحترام قبلہ جناب مولانا سید سجاد حسین کاظمی صاحب فاضل کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. جس میں خالق
ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ ہے میری طرف۔ قرآن کریم انسان کی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے، قرآن کریم مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے، قرآن کریم مسلمان کو متوجہ کر رہا ہے تو نے جانا کدھر تھا، تو نے راستہ کون سا اختیار کر لیا۔ اتنا ترقی کا دور، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تجھے آج بھی سمجھ نہ آئی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنا ظلم ہے اور کتنا مسلمان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابو سفیان کا بیٹا کون ہے اور ابو طالب کا بیٹا کون ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اس عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں تو جتنا بھی عظمت علی چھپائے، یہ عظمت چھپنے والی نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے علی کو اتنا بلند پیدا کیا ہے، اتنا بلند پیدا کیا ہے، طول تاریخ میں ہر تخت و تاج علی کا محتاج نظر آتا ہے، علی کسی دروازے پہ جاتے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ سادات اجازت دیں تو اپنی گفتگو اسی جملے پہ روک دوں۔ میرے عزیز دور دور کا سفر کر کے آئے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں تاکہ بھرپور یہ اپنا اس سال عزاداری حسین میں نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذات علی کو اتنا بلند پیدا کیا۔ اور میری طرف ذرا توجہ کرو، یہ گھرانہ وہ نہیں ہے جو یہاں آ کے بلند ہوتا ہے، یہ پیدا ہی بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدا ہی بلند۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوتی جو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یہ یہاں آ کے بلند نہیں ہوتے، ان کو پیدا ہی اللہ بلند کرتا ہے۔ اگلا جملہ دینے لگا ہوں، یہ یہاں آ کر عالم نہیں بنتے، یہ عالم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ طول تاریخ میں لوگ تخت و تاج سنبھالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن تخت و تاج کی لاج رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں ذات پروردگار تیرا کیا کہنا، تخت لینے والوں نے لیا، تاج سنبھالنے والوں نے سنبھالا، لیکن پھر بھی جب مشکل میں گھرے تو نے انہیں جھکایا دروازے علی پر۔ مناقب خوارزمی اہل تسنن کی کتاب ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ مناقب خوارزمی اہل تسنن بھائیوں کی کتاب ہے، لکھنے والا بھی خوارزمی ہے، سنی مذہب جی، اور اس نے کتاب لکھی ہے مناقب۔ مناقب کا مطلب ہوتا ہے فضائل، عظمتیں، اور اس کا موضوع ہے عظمت علی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھنے والا سنی ہے اور لکھ رہا ہے فضائل علی پہ کتاب، مناقب علی ابن ابی طالب۔ اگر اجازت دیں تو یہاں ایک جملہ میں آپ کے اذان کے حوالے کرتا چلوں۔ میں کہتا ہوں اے میرے بھائیوں، تم نے بڑی پاک نبی کی حدیثیں شان علی میں جمع کی اور کتابیں لکھی، کاش لکھنے کے ساتھ ساتھ ان حدیثوں کو تم سمجھ لیتے تو پھر تمہیں در بدر پھٹنے کی ضرورت نہ تھی، در علی پہ تم چھپتے نظر آتے۔ صرف مناقب پہ کتابیں لکھ لینا اور ہے، مناقب پڑھ کے
در علی پہ جھکنے کی منزل اور ہے. توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ اس کتاب کے اندر لکھا دوسرا دور خلافت ہمارے سنی بھائیوں کا. عمر بن خطاب جب خلیفہ چن لیے گئے، فرماتے ہیں دو شخص آئے، توجہ ہے میری طرف، دو شخص آئے سوال لے کر شریعت محمدیہ کے بارے میں، اور حضور کے سامنے آ کے سوال پیش کیا. ابن خطاب کو سنی لکھ رہا ہے، کتاب مناقب علی میں لکھ رہا ہے، اور کیا لکھ رہا ہے؟ بیٹھے تھے مسند پر، سوال شریعت محمدی کا ہوا، جواب آتا نہیں تھا، جواب آتا نہیں تھا. سنیے تاریخ کا جملہ. اور مناقب والے نے لکھا، اپنی مسند چھوڑی، 7 سوال کرنے والوں کو لیا. آپ کا کیا خیال ہے کس دروازے پہ گئے؟ تھوڑا سا بیدار ہونا. لے کے آئے اس دروازے پر جس دروازے سے کبھی سائل بغیر جواب کے پلٹا نہ تھا. آ کے دقل باب دیا گیا، اندر سے کنیز آئی، سوال کیا. تھوڑا سا جملے پہ غور کیجئے گا. فوراً باہر سے ابن خطاب کہتے ہیں میرے مولا کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. ابن خطاب کیا کہتے ہیں؟ میرا مولا کہاں ہے؟ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. یہ تو تاریخ گواہ ہے. پوری بزم اصحاب رسول میں، توجہ کیجئے گا جملے پر، پوری بزم اصحاب رسول میں اگر کسی ہستی کو مولا کہا گیا، وہ فقط ایک ہستی تھی، وہ بھی ابو طالب کا بیٹا تھا. توجہ کیجئے. کنیز نے کہا آقا گئے ہیں مسجد نبوی میں عبادت کے لیے. توجہ تو ہے میری طرف. پاک نبی پاک علی گئے ہیں مسجد نبوی میں عبادت کے لیے، اور آئے حضرت ابن خطاب ان دو شخصوں کو لے کر مسجد نبوی میں. اور آگے کیا حسین منظر دیکھا. عظیم عابد، عظیم معبود کے سامنے، عظیم ساجد، عظیم مسجود کے سامنے سر پہ سجود ہے، عبادت میں مصروف ہیں. اگر آپ کی توجہ ہوتی اس روایت کے ساتھ ایک جملہ بھی میں کہہ دیتا، اور یہ جملہ عمل ابن خطاب سے مجھے سمجھ میں آتا ہے. علی مسلسل مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف تھے، اور علی کے انتظار میں اس وقت کی خلافت کھڑی رہی. علی کے انتظار میں خلافت کھڑی رہی. پرسکون ہو کر نفس مطمئنہ نے نماز مکمل کی. ذرا جملہ سماعت فرمائیے گا. نماز مکمل کی. جو ہی نماز مکمل کی، ایک نگاہ علی نے اٹھائی. ابن خطاب نے اپنے مولا کو سلام کیا. آقا نے سلام، توجہ میرے ساتھ، میرے آقا نے سلام کا جواب دیا. ابن خطاب نے ان کا مسئلہ پیش کیا. علی نے ایک لمحے میں مسئلے کا حل پیش کیا. بیدار رہنا. علی نے ایک لمحے میں مسئلے کا حل پیش کر کے علی ابن ابی طالب فوراً کھڑے ہوئے، اور تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اگلی نماز علی نے شروع کر دی. کوئی توجہ ہے میری طرف؟ روایت آگے بڑھ رہی ہے. اتنے میں ابن خطاب ان دو افراد کو لے کر مسجد نبوی سے باہر آئے. توجہ ہے میری طرف؟ مسجد نبوی کے باہر آئے. اتنے میں ان دو اشخاص نے ابن خطاب کو عجیب سی بات کر دی، جس سے حضور والا بڑے غضبناک ہو گئے. اور کیا کہا؟ اے ابن خطاب، تھوڑا سا بیدار ہو گیا. اے ابن خطاب، ہم آئے تھے آپ کے پاس آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کر. نہیں آپ میرے ساتھ نہیں جا رہے. ہم آئے تھے آپ کے پاس آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کر، اور آپ ہمیں لے گئے ایک معمولی شخص کے پاس. اتنے میں ابن خطاب نے کہا زبانوں کو بند کرو، یہ معمولی ہستی نہیں، یہ کائنات کی غیر معمولی ہستی ہے، جس کے بارے میں نے پاک نبی سے سنا ہے کہ پاک نبی نے فرمایا تھا لو ان السماوات سبع والارضین سبع فی کفۃ میزان ووضع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفۃ میزان. اگر ایک پلڑے میں 7 آسمانوں 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں علی کے ایمان کو رکھ دیا جائے، 7 آسمانوں 7 زمینوں کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، علی کے ایمان کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا.
تخت پہ تھا تو بھی علی تھا، علی تخت پہ نہیں تھے تو بھی علی تھے۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے، علی ولی کو تاریخ میں کیسے کیسے مشیر ملے۔ یہی ابن خطاب کے بارے میں جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آقا علی کو کہا، آقا آپ کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ وہ گل میری سمجھ آ رہی کہ آپ کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی، کیا کہنے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے ابن خطاب وہ کون سی بات ہے جو تجھے اچھی نہیں لگی؟ نہیں جملہ آپ نے لیا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی بات ہے جو تجھے اچھی نہیں لگی؟ اس جملے کے اندر میرے آقا نے شیعوں کا تا طلوع آفتاب قیامت عقیدہ نبوت بھی پیش کر دیا ہے اور عقیدہ امامت بھی پیش کر دیا ہے۔ میرے آقا نے ابن خطاب کو یہ جملہ کہہ کے کہ وہ کون سی بات ہے جو تجھے اچھی نہیں لگی بتا دیا۔ علی والا تا طلوع آفتاب قیامت اس ہستی کو نبی نہیں مانے گا جس کو یہودی آ کے بتائے گا تو نبی بن گیا ہے۔ توجہ، یہ نبی اسے مانے گا جو خود جانتا ہوگا میں مرتبہ نبوت پہ فائد ہو گیا ہوں۔ تا طلوع آفتاب قیامت علی والا اس کو امام نہیں مانے گا جسے غیر معصوم ایک سقیفہ میں کٹ کر کے چنیں گے، بلکہ اس کا انتظار کریں گے جس کو اللہ امام بنا کے اتارے گا۔ توجہ فرمائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابن خطاب وہ کون سی بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ابن خطاب کون سی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کہتے ہیں آقا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مشکل سوال آتے ہیں اور آقا آپ سوچتے نہیں ہیں۔ کوئی توجہ ہے میری بات؟ کیسے مشیر تھے علی ابن ابی طالب کہ آقا سوچتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے جب سوال آئے ذرا سوچ لیا کریں، بعد میں جواب دیا کریں۔ تھوڑی سی توجہ کریے۔ علی ابن ابی طالب نے ابن خطاب کو خطاب کر کے فرمایا، اے ابن خطاب بتا تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہتا ہے آقا 5۔ علی فرماتے ہیں تو نے سوچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو نے سوچا نہیں۔ کہتا ہے آقا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرے سامنے ہاتھ بھی ہے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوچنے کی بات نہیں۔ میرے آقا نے اپنی زبان سے اپنا علم کا مقام بتایا، جس طرح ابن خطاب سے کیا جائے سوال اس کی ہاتھوں کی انگلیاں کے بارے میں اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر علی سے کیا جائے کائنات کے بارے میں سوال علی کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ علی ولی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے ذاکرین نے یہ تیسرا جملہ آپ کو بہت سنایا، اور وہ یہ جملہ کہ جناب ابن خطاب نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ جملہ تو سنا ہے نا، اے ذاکرہ ساڑھے بھائی بھی سنائے، مولیاں سنائے، سنتے یہ جملے تو تسا زبانی یاد کی تھے۔ یہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب تحقیق شدہ بات سنو، سیاہ ستہ میں ایک مقام نہیں ہے، سیاہ ستہ میں 70 مقام ایسے آئے جہاں پہ ابن خطاب نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں یہ ہے خلیفہ وقت کا جملہ۔ ایک فقیہ شہر بغداد کا جملہ بھی سن لیجیے۔ جناب ابو حنیفہ ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے موسٹ سینئر امام ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال، کوئی توجہ ہے یہ سنہ 1 سال، سنتان 2 سال، اگر میں نے 2 سال نبی اور علی کے معصوم بیٹے سادے کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ نہیں تو سب یہ سن رہے ہو، میں کوئی بات سمجھ آئیے، خلیفہ وقت یہ کہتا
علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ فقیہ شہر بغداد کہتا ہے کہ اگر میں نے 2 سال صادق امام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ یہ دونوں جملے آپ نے سنے ہیں، میرا کام ہے یہ جملے آپ کو سمجھانا، لیکن تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں خلیفہ وقت کے جملے کو ملا دو فقیہ شہر بغداد کے جملے کے ساتھ۔ خلیفہ وقت کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ فقیہ شہر بغداد کہتا ہے میں نے 2 سال صادق امام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ میں کہتا ہوں ان 2 جملوں سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد محمد کی امت میں 2 سلسلے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا سلسلہ، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا سلسلہ۔ اب مسلمان یہ فیصلہ کرنا ہے ہلاک ہونے والوں سے متمسک ہونا ہے یا ہلاکتوں سے بچانے والوں سے متمسک ہونا ہے۔ یہ فیصلہ مسلمان نے کرنا ہے۔ اپنی عقل گھر بستر پہ بیٹھ کر کسی کے پرشن کے بغیر دیکھے کہ کیا ان کے دروازے پہ جانا ہے جو خود آل بیت کے دروازے پہ جنت کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، یا ان کے دروازے پہ جانا ہے جن کو پاک نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت۔ کوئی توجہ ہے؟ یہ علم ایک ایسی عظمت ہے جس نے اہل بیت کی لاج نہیں رکھی۔ جملہ میں دے رہا ہوں توجہ کے، علم ایک ایسی عظمت ہے جس کی لاج طور تاریخ میں علی اور اولاد علی نے رکھی۔ اور نہج البلاغہ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذاکرین قصیدوں کی شکل میں علماء حدیث آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں علم آل بیت کی، لیکن علم آل بیت کا مقام اور مرتبہ جو میرا بلند علی پیش کر سکتا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ نہج البلاغہ میں میرا آقا ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والوں ہمیں عام عالم نہ سمجھو، ہمیں فقط علم رکھنے والا نہ سمجھو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہم عیش العلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے سہارے علم نے سانس لینے سیکھے وہ ہم آل محمد ہیں۔ ہمارے صدقے میں علم کو سانس ملی ہے، ہمارے صدقے میں علم کو حیات ملی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَوْتُ الْجَالِ، علی و بطول کا وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ آ کر جہالت اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے۔ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ او علی والا اور علم سے سرکار نہ ہو تو یہ پھر حق تو نہیں ہے۔ مولا کے ماننے والے کا ہمیشہ تعلق کتاب سے ہونا چاہیے۔ کوئی توجہ ہے میری طرح؟ مولا کے ماننے والے کا تعلق ہمیشہ علم سے ہونا چاہیے۔ علم کی بات اور عالم کی بات سنو، سمجھو، عمل کرو۔ فقط علم دل میں بسا لینا بھی کافی نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ تو بڑے ہمیں موالی نظر آئے جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں ہم علی والے، لیکن حق یہ ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، تیرا میرا کردار بتائے یہ علی والا۔ کوئی توجہ ہے کہ بلا تیرا میرا کردار بتائے، اور یہ کہیں پریشان نہ ہونا، میں معصوم کی بات نہیں کر رہا، غیر معصوم آپ تو بہت سارے چہرے سادات کے چہرے ہو، میں غیر سیدوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ ابو ذر سید نہیں تھا، سلمان سید نہیں تھا، مالک اشتر سید نہیں تھا، عمار یاسر سید نہیں تھا، لیکن انہیں بول کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ انہیں بول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم علی والے ہیں، بلکہ ان کا کردار بول بول کے بتاتا تھا یہ علی والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کردار علی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے عزیز تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، 2 جملے توسل کے کہتا ہوں۔ بڑے عجیب رنگ میں میرے استاد آیت اللہ وحید خرسانی، یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا اور ثواب کا ذریعہ سبب مہیا ہو جائے گا۔
وہ کم میں فرما رہے تھے 40 کی مجلس تھی نجف اشرف، ایک مجتہد مجلس پڑھ رہا تھا اور وہ خود فرما رہے تھے کوئی 500 مجتہد نجف میں مجلس میں بیٹھا تھا۔ اور جس طرح علماء کا کام ہے آیات حدیث پڑھ کے ربط مصائب کے لیے جملہ کہتا ہے، منبر سے عالم نے ایک جملہ کہا کہ علی کی بڑی بیٹی آئی ابن مرجانہ کے دربار میں، علی کی بڑی بیٹی آئی ابن مرجانہ کے دربار میں، اور آگے مسائب پڑھنے لگے نا تو تمام مجتہدوں کو استاد نیچے بیٹھا تھا، امامہ سر سے اتارا، کہا آگے مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، منبر چھوڑ نیچے آ جا، ذرا یہ تو سوچو زینب تھی کون، ذرا یہ تو سوچو جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا، اور جو 18 بھائیوں کی بہن تھی، عزاداروں میں کس طرح جملے پیش کروں، پڑھ رہا تھا میرا عزیز شام غریبہ کا جملہ، میں مقتل کا جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، علی کی بیٹیوں کی چادریں لٹ چکی تھی، میں نے دیکھا ایک بی بی آگ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، میں نے دور سے آواز دی بی بی تیری جتنی قیمتی چیزیں اندر چھوڑ دے، آگ میں نہ جانا جل کے مر جائے گی۔ کہتا ہے میری بات کی پرواہ بی بی نے نہ کی، کہتا ہے اپنے جد ابراہیم کی طرح وقت کی نمرود کی آگ میں گئی زینب، کہتا ہے جب گئی تھی اکیلی تھی، جب پلٹ کے آئی تو کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ بیمار تھا، قبلہ کربلا کی گرم ریت پہ سلایا سجاد کو، کربلا کی گرم ریت پر سلا کر ناظرت یمیناً و شمالا، 18 بھائیوں کی بہن کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی کہاں گیا میرا عباس، کہاں گیا میرا اکبر، یہ پہلا مقام ہے جہاں حسین کی نسل کو بچایا زینب نے، اب دوسرا مقام سن، حسین بن اسود کندی کہتا ہے جب قافلہ چلایا گیا نا شہداء کے لاشوں سے، اتنے میں کہتا ہے مجھے مختار نے کہا تو بتا کربلا میں تو نے ظلم کیا کیا، جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو مقتل بڑا سخت ہے، علماء ذاکرین نے آج تک مسائل تمہیں سنائی نہیں ہے، کتنا ظلم ہوا زینب کبریٰ پر، اور کیا کیا ظلم ڈھائے گئے خاندان پر۔ حسین کہتا ہے تو ہے شیعہ، مختار مجھے قتل کر دے، وہ در برداشت نہ کر سکے گا، مختار نے کہا نہیں وہ در بتا، کہتا میں اتنا بتاتا ہوں، طبل بجائے گئے 11 محرم کو، قافلہ چلا دو، قافلہ چلنے لگا، لیکن زینب نے بھائی کی لاش نہ چھوڑی، ایک کمسن بیٹی نے بابا کی لاش نہ چھوڑی، اتنے مامور ساتھ کہتے شمر کہاں ہے، جا شمر جا کے زینب کو بھائی سے جدا کر، کہتا شمر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں نے شام غریبہ بڑے ظلم کیا ہے، اب میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس جملے کو محسوس کیجئے گا، اتنے میں یہ لعین حسین کہتا ہے میں نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا تھا، میں نے کہا کل انعام تقسیم ہوگا تو میں اپنا کارنامہ کیا پیش کروں گا،